And I'm not a Muslim, right? If I had to choose a religion, I would, because I live in an Orthodox Christian country, I go to the Orthodox Christian church. I donate $20,000 a month to the church in the country I live in. The church in Romania is very powerful, and I like having church friends. So I give them a lot of money, right? So I would guess I'm an Orthodox Christian. But if I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. آپ نے اکثر سنا ہوگا اللہ جسے چاہے اور جب چاہے ہدایت دے، کیونکہ ہدایت کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رہتا ہے۔ ایسا ہی کچھ پچھلے دنوں سابقہ کک باکسر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر اینڈریو ٹیٹ کے ساتھ ہوا، جنہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی اسلام میں دلچسپی کافی پہلے سے نظر آ رہی تھی، بلکہ وہ کھلم کھلا کچھ معاملات میں اسلام کی مثالیں بھی دے رہے تھے، لیکن افواہوں میں اضافہ اکتوبر 2022 کے سٹارٹ میں ہوا، جب ان کی ایک ویڈیو مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے یا یوں کہیں نماز پڑھنا سیکھتے سامنے آئی، اور اب ان کے کھلم کھلا اعلان کے بعد یہ سب افواہیں حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اینڈریو کی پیدائش 1986 میں واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی، جبکہ ان کی پرورش لیوٹن انگلینڈ میں ہوئی۔ اینڈریو کے والد ایک افریقن امریکی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ بذات خود ایک انٹرنیشنل چیس پلیئر تھے۔ اینڈریو نے کک باکسنگ کا آغاز 2005 میں کیا اور نومبر 2008 میں وہ برطانوی کک باکسرز کی لسٹ میں 7ویں نمبر پر آ چکے تھے۔ 2016 میں انہوں نے بگ باس کے 7ویں سیزن میں حصہ لیا، جبکہ ان کو عالمی شہرت سوشل میڈیا پر اپنے چینل کی وجہ سے ملی، جس میں انہوں نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کیا۔ اپنی الگ رائے کی وجہ سے ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے نئی جنریشن میں انتہا پسندی کی ترویج کی، کیونکہ اس وقت جب انٹرنیشنل میڈیا اور پوری دنیا LGBT جیسے مکروہ گروپس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اینڈریو نے کھل کر ان کی مخالفت کی اور ان کو خلاف قدرت قرار دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے بڑھتے ریپ کیسز پر بھی اظہار خیال کیا، جس میں ان کا ماننا تھا کہ خواتین کا لباس ریپسٹ کو ان کی جانب اٹریکٹ کرتا ہے، لہٰذا اگر خواتین اپنے لباس کے معاملے میں محتاط ہو جائیں تو واقعات کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اینڈریو نے فیمنسٹ کے خلاف بھی بیان دیے، اور اس کے بیانوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز جیسا کہ ٹویٹر، انسٹا وغیرہ سے بین کر دیا گیا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل 2021 میں ٹیٹ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ دنیا کا مستقبل اسلام میں ہے، اور یہ کہ وہ مسلمانوں کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے اصولوں اور مذہب کو لے کر کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ان کے اس انٹرویو کے کچھ حصے ملاحظہ فرمائیں۔ Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. The problems we're discussing on this show, Islam fixes all of them, right? That's the first thing about Islam. And I'm not a Muslim, right? If I had to choose a religion, I would, because I live in an Orthodox Christian country, I go to the Orthodox Christian church. I donate $20,000 a month to the church in the country I live in. The church in Romania is very powerful, and I like having church friends. So I give them a lot of money, right? So I would guess I'm an Orthodox Christian. But if I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. Because Muslims are intolerant. And I'm not saying that disrespectfully. Because if you're tolerant of everything, then you stand for nothing. Facts. Christians are so tolerant now. You don't believe it. They have gay pastors that I'm not even anti-gay. But if the book says don't have, like, what do you believe in now? If you're tolerant of everything, you stand for nothing. And I respect people who stick up for what they believe in. It's not even about me believing in it. I respect them because they believe and they will defend. Muslims are the only people who will defend their religion. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. They refuse to be insulted. And I respect that about them. I respect that. That's an amazing thing about them, right? And the third point is, and I've been all around the world, some of the best countries in the world today are the first world Muslim nations. Qatar, you can go to Qatar, you can fall asleep with $1 million on your lap in the middle of the street. Nothing's going to happen to you. Saudi Arabia as well. You can go to Saudi, nothing will happen to you. You can go to Dubai, UAE, nothing's going to happen to you. They leave their cars parked with the keys inside. It's so safe. Wow. It's so safe. Women, everyone's married. Every woman obeys her husband. Every single woman has 4, 5, 6 kids. Big families. All the things we're talking about, all the problems we have here, right? They've got none of that. None of it. Because of Islam. Islam keeps society in the role where women obey their man.
Women have children. Women have big families. Women are exceptionally happy to do so. Yes. Before some Western girl comes in here and runs her mouth, the Islamic women are happier than any you're going to see in the club tonight. They're very true. They're happy. Society is functioning. Their population is growing because in most Western countries, the population is declining. Yep. Tim Cass was talking about it today. I was talking. We were 2 people have 1 kid. Doesn't work. Doesn't work, right? 2 people need to have 3.1 kids because people die, right? People die prematurely, blah, 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 blah. Yeah. So we have population problems in the West. They have none of the population problems. Society is functioning. And that's what society is. Society starts at the smallest possible group. You have families, and families make a street, and that street makes a village, and that village makes a town, that town makes a city, and that city makes a country. So if it's broken at the very fundamental level, if its family level's broken, then it's broken the whole way up. Yep. And that's what's happened in the West. And the first world Islamic countries have none of those problems. So if you're going to talk about a belief system that fixes issues, you need to go to Islam. बिलाशुबा एंड्रयू का इस्लाम कबूल करना एक अच्छी खबर है और हमारी दुआ है कि वो इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के अच्छे नुमाइंदे के तौर पर उभरें और नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल बने.